بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ عورت دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی جو عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی یہ سورت پڑھتی ہے۔ پیارے ناظرین، جو عورت ظہر کے وقت یہ سورت پڑھے گی وہ عورت دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی، کیونکہ جو لوگ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مرتبہ کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ دنیا میں ہی عزت مقام حاصل کر لیتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے طواف یعنی کہ قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسرے لوگوں کو ذلیل و خوار کرے گا۔ تو ناظرین، جو بندہ یا بندی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اللہ کے ایک بزرگ حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے سورت ختم ہونے تک فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی بھی دن کے آغاز میں جو کوئی بھی سورت پڑھ لے تو اس کی 2 آخری آیات چھوڑ دے تو دن کے آخری حصے میں اسے ختم کرے، تاکہ دن کے شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہیں۔ تو پیارے ناظرین، قرآن پاک کی اس سورت سے جو محبت کرتا ہے یا جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دیتا ہے۔ اس سورت سے محبت کرنے والے، اس سورت کو پڑھنے والے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جو بھی مسلمان مرد یا عورت نماز ظہر یا کسی بھی نماز کے بعد قرآن کی یہ سورت صرف 10 مرتبہ روزانہ پڑھے گا تو وہ دنیا میں ہی جنتی کہلائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ اس شخص نے کسی اور کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، اسے ناموس و عزت کی حفاظت کرتی اور شوہر کی اطاعت کرتی تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ کون عورت بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو شوہر اسے دیکھے تو اس سے خوش کر دے، جو کوئی کام کہے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف مال خرچ نہ کرے۔ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعتوں، یاد رکھو کہ جو تم میں نیک ہیں وہ نیک لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، پھر جب ان کے شوہر آئیں گے تو ان کو غسل دے کر اور خوشبو لگا کر شوہروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سرخ اور زرد رنگ کی خوبصورت سواریوں پر ان کے ساتھ بچے ہوں گے جیسے کہ بکھرے ہوئے موتی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن عورت کا عمل 70 صدیقین کے عمل کے برابر ہے۔ فاجرہ عورت کی بدعملی 1000 فاجراؤں کی بدعملی کی طرح ہے۔ حضرت ام سلمہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حوریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی عورتیں عین سے افضل ہیں، ایسے جیسے کہ ابرا عمدہ اچھا ہوتا ہے۔ استر یعنی اندرونی کپڑے سے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں؟ فرمایا، اپنی نماز، اپنے روزے اور خدا پاک کی عبادت کی جگہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت گناہ سے اور گناہ نہ کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی عزت فرمانبرداری کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے جنتی مردوں کی بابت نہ بتلاؤں؟ نبی جنتی ہیں، صدیقین جنتی ہیں، شہید جنتی ہیں، معصوم بچہ جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے شہر کے آخری کنارے پر محض اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے۔ اور تمہاری جنتی عورتوں میں سے ایک وہ عورت جنتی ہے جو خامد سے محبت کرنے والی، بہت بچے پیدا کرنے والی اور اپنے خامد سے گہرا تعلق رکھنے والی۔ خامد جب اس سے ناراض ہو جائے تو اس کے پاس جاتی ہے، حتیٰ کہ اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس وقت تک پلک نہیں جھپکوں گی جب تک تو راضی نہیں ہو جائے گا۔ آج کل کی عورتوں میں مذکورہ صفات کی عورتیں کم ہیں۔ اس حدیث کی روح سے عورت کے اندر مرد سے بے اعتنائی اور اکڑنے کا جذبہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ اس کے برعکس خامد کی ناراضگی دیکھ کر اس کو منانے اور راضی کرنے والا جذبہ عورت کو جنت میں لے جانے والا ہے، بشترکے کہ دیگر احکام کی پابندی کا اہتمام ہو۔ آج کل کی عورتیں زیادہ بچے پیدا کرنے سے پہلے گریز کرتی ہیں، محض کہ اس کے زیادہ بچے جننے سے ان کے حسن و رعنائی میں کمی آ جائے گی، یا بعض وسائل کی کمی کا بہانہ پیش کرتی ہیں۔ یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ حکم شریعت اور اجر و ثواب کے معاملے میں اپنے حسن و جمال کو برقرار رکھنے کو اہمیت دینا اب ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اسی طرح وسائل کا بہانہ اللہ تعالیٰ کی رازقیت اور اس پر اعتماد توکل کے منافی ہے۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہارے بچوں کو بھی۔ رزق تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم تمہیں بھی اور تمہارے بچوں کو بھی جتنا چاہو گے اتنا ہی رزق دینے پر ان کے قادر ہیں، بلکہ سب کی رزق رسانی ہمارے ذمہ ہے۔ زمین پر چلنے والے کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ بیوی کو نفلی عبادت کا شوق ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اس شوق کو پورا کرنے میں خاوند کے حقوق متاثر نہ ہوں، اس لیے نفلی عبادت میں خاوند کی اجازت ضروری ہے۔ بیوی خاوند سے کوئی دینی کوتاہی دیکھے تو وہ بڑوں تک اس کی شکایت پہنچا سکتی ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ ہر نماز اپنے وقت پر پڑھنی چاہیے۔ بیوی کی نفلی عبادت سے خاوند کی حق تلفی ہو تو خاوند اس کو اس سے روک سکتا ہے یا اس میں تخفیف کرنے کا حکم دے سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عورت اپنے غریب خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عید کے موقع پر خطبہ دیا، اس میں عورتوں کو بھی الگ واعظ فرمایا، جس میں ان کو کثرت سے صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب فرمائی۔ اسی روز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا، آج آپ نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، میرے پاس میرا کچھ زیور ہے،
میں نے اسے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو ابن مسعود کا خیال ہے کہ میں جن لوگوں پر صدقہ کروں تو ان کے مقابلے میں وہ اور ان کی اولاد زیادہ مستحق ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود نے سچ فرمایا، تیرا خاوند اور تیری اولاد ان کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں جن پر تو صدقہ کرے گی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کے سوال کے جواب میں فرمایا، ہاں وہ اپنے خاوند کو صدقہ دے سکتی ہے، اس میں اس کے لیے 2 گنا اجر ہے، ایک حق قرابت کی ادائیگی کا اجر اور ایک صدقے کا اجر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاوند اگر غریب ہو، اس کی آمدنی سے گھر کے اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں اور بیوی صاحب حیثیت ہو یا اس کے پاس بمقدار نصاب طلائی زیور ہوں، تو اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم اپنے خاوند کو دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے، اسی طرح وہ ڈبل اجر کی مستحق ہوگی۔ اسی طرح زیر پرورش یتیم بچوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا بھی دگنا اجر کا ثواب ہے۔ تاہم خاوند اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنی بیوی اور اپنے بچوں پر خرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے نان و نفقہ کا ذمہ دار خود ہے۔ وہ یہ ذمہ داری اصل مال سے ادا کرے گا، نہ کہ مال کے زکوٰۃ سے۔ عورت چونکہ خاوند کے نان و نفقہ کی ذمہ دار نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ عورت بھی ایک ایسی ہی انمول چیز ہے کہ مرد اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، گویا کہ وہ ایسا عطیہ الہی ہے جس پر انسان اللہ کا جتنا بھی شکر کرے اس نعمت اور عطیے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ عورت کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے، اور اس عظیم ترین ہستی کو جو عزت، تحفظ، محبت، مقام اور حقوق اسلام نے عطا کیے ہیں، کسی اور مذہب میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اسلام سے پہلے عورت کی حیثیت ایک زر خرید غلام سے زیادہ نہ تھی، اس کا نہ کوئی حق تھا، نہ عزت و مقام تھا، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا۔ پھر دین اسلام کی روشنی پھیلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورت کا مقام مرتبہ بتایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں عورتوں سے متعلق رویے کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور غم سے بھر جاتا ہے۔ پھر دین اسلام نے دختر کشی کی اس بے ایمانہ رسم کو غیر انسانی فعل قرار دیا۔ بزبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کی پیدائش اور اس کی پرورش پر جنت کا پروانہ جاری ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب کسی شخص کی بیوی کے ہاں زچگی کے آثار ظاہر ہوتے تو وہ شخص بچہ پیدا ہو جانے تک اپنی قوم سے چھپا رہتا، پھر اگر اسے معلوم ہوتا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو خوش ہو جاتا اور اپنی قوم کے سامنے آ جاتا، اور اگر پتہ چلتا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو غم زدہ ہو جاتا اور شرم کے مارے کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا، اور اس دوران غور کرتا کہ اس بیٹی کے ساتھ وہ کیا کرے۔ ذلت برداشت کر کے بیٹی کو اپنے پاس رکھے یا اسے زندہ زمین میں گاڑ دے۔ دنیا میں جب دین اسلام کی کرنیں بکھرنا شروع ہوئیں اور اسے تمام مذاہب پر غلبہ حاصل ہوا تو گویا ساری دنیا کا نقشہ ہی بدل کے گیا اور زمانہ جاہلیت کی رسومات کے بت ٹوٹ گئے۔ اسلام نے لوگوں کو ظلمت جہالت سے نکالا، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی اور انہیں انسانیت کا کھویا ہوا مقام واپس لایا۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹی کو جتنا منحوس اور بدنصیب خیال کیا جاتا تھا، اسلام نے اسے اتنا ہی خوش قسمت اور بابرکت ٹھہرایا، یہاں تک کہ عورت پر جس قسم کی سختی بوجھ نہیں ڈالا، اسے معاشی ذمہ داریوں میں سے مبرہ کر دیا۔ سو مسلمان خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دین کی بہت قدر کریں۔ دنیا میں کامیابی، کامرانی، عزت و عافیت، قلبی، روح اور
سکون کی آرزو مند ہے اور اخروی زندگی کی بھلائی چاہتی ہیں تو شریعت اسلامی کی پاسداری کریں اور احکام الہی کی پابند رہے۔ یاد رہے کہ اسلام میں عورت کا مقام متعین کرنے کے ضمن میں بھی اس کی فطرت کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ اسلام عین دین فطرت ہے اور اس نے مرد عورت دونوں کو یکساں حقوق دیے ہیں، بلکہ عورت کو تو ماں کے روپ میں ہر رشتے پر فوقیت عطا کی، مگر دونوں مرد و زن کا دائرہ کار الگ الگ ہے، اور اس سے حوالے سے آج کی عورت کو سنجیدگی سے سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے اسے نسلوں کی آبیاری جیسا انتہائی اہم کام سونپا ہے، تو اس کی ایک غلط سیکھ، ایک غلط قدم اور رویہ پوری نسل تباہ کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ آج کل عورت کی آزادی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ خناس زہر ان کے ذہن میں انڈھیلا جا رہا ہے، وہ اس کی دنیا آخرت تباہ کر سکتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، یاد رکھو کہ اس کائنات میں مرد و زن دونوں کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ ایسی کون سی آزادی ہے جو ہمارے دین میں خواتین کو حاصل نہیں؟ یہ دین فطرت ہے، تو اس میں ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا جو فطرت کے خلاف ہو۔ خود دارا اپنے ذمہ داریاں سمجھے، راہ حق پر چلے۔ اگر غلط رستے پر چلتے چلتے ہی موت آ گئی تو اپنی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جو لوگ آزادی کے نام پر آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں، ان کی سازشوں کو سمجھیں اور پہچانیں اور ان کا اعلی کار بننے سے گریز کریں کہ کسی میں دنیا آخرت کی بھلائی کامیابی کس میں ہے۔ پیارے ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ تو ناظرین، قرآن کی یہ سورت اخلاص ہے، جسے کہتے ہیں سورت اخلاص، یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک روایت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم تو بہت سارے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی اچھے محلات دیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ! پیارے ناظرین، کتنی زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب ہے اس چھوٹی سی سورت کا۔ تو آپ سبھی نماز ظہر کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد، رات کے سونے سے پہلے 10 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھ کر سوئیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اجر و ثواب آپ کو دیتا رہے گا اور آخرت کی تیاری بھی ہوتی رہے گی۔ پیارے ناظرین، اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھے۔ روزانہ سورت اخلاص باوضو ہو کر 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، مثلاً دشمنی، قہر، فتنہ، ناراضگی۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ جب اللہ پاک راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 100 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتیں ہی رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آج کل ہر شخص روزی کی پریشانی، رزق کی پریشانی، نوکری کی پریشانی میں مبتلا ہے۔
اس لیے روزانہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص باوضو ہو کر پڑھیں، اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرما دے گا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق عطا کر رہا ہے اور کہاں کہاں سے اللہ بقی برسا رہا ہے۔ اور اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ پاک اپنے علم سے آپ کو علم دیں گے، صبر اور سمجھ بھی دیں گے۔ اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ 50 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں بنگلے عطا فرمائے گا، ہر بنگلے کے 70 دروازے ہوں گے۔ پیارے دوستو، یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، اس کو ضرور کریں۔ اور 8واں اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ 2000 رکعت نفل پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اور 9 یہ ہوگا جب بھی مرے گا جنازے میں 1,09,000 فرشتے شمولیت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ہر ایک سورت، ہر ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم اور کرم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔